کل کے سبق تک 2 رکوعات پر میں نے ذکر کیا کہ قبلے کی بحث کو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور اس رکوع کو جہاں پر ختم کیا تھا وہ اس بات پر ختم کیا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ بھی تمہارا ذکر کرے گا، اللہ بھی تمہارا انعام تمہیں اس کا عطا کرے گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو فرمایا کہ پھر اللہ کے ہاں اس کا حساب کتاب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ اب باقاعدہ ایمان والوں کو آگے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ صبر ہی کے ذریعے ہی سارے کام حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے نا یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، لہذا صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ جو کام کیا جائے اس کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیت دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو تم اللہ سے، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا قانون یہ ذکر کر دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال میں، تمام کاموں کے اندر، تمام افعال میں رب کریم کی تمہارے ساتھ معاونت شامل ہو، فرمایا صبر کے ساتھ کام ہو۔ اب صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا، کسی کام سے رک جانا، کہتے ہیں یہ صبر کرنا، لفظی معنی۔ اصطلاح شریعت کے اندر 3 معنوں پر صبر کا استعمال ہوتا ہے۔ الصبر علی الطاعات، نیکیوں کے اوپر صبر کرنا، الصبر علی المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا، الصبر علی المصیبہ، مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔ یہ تینوں درجوں پر جو بندہ صبر کرے گا اس کے لیے یہ قرآن اور حدیث میں جو صبر کرنے والوں کے ساتھ جتنے انعام ذکر کیے گئے نا اس بندے کے لیے۔ ہمارے ہاں صرف تیسرا معنی مشہور ہے کہ مصیبت اور غم کے وقت پر صبر کرنا نہ، صبر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے الصبر علی الطاعات، نیکی کے اوپر صبر کرنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، سب سے محبوب عمل اللہ کو وہ ہے جو فرمایا کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، یہ ہے الصبر و الطاعت۔ آپ نے تلاوت شروع کی لیکن آپ کا روزانہ کا معمول ہے، یہ آپ الصبر و الطاعت ہے۔ آپ نے شراک شروع کیا، آپ نے تہجد شروع کیا، آپ نے فرض نماز جو نہیں پڑھتا وہ شروع کی، شیطان کے وسوسوں کے خلاف وہ پڑھتا رہا، آپ نے درس قرآن شروع کیا، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، آپ نے صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، آپ نے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کرنے کا جو ہے نا وہ اپنے دل میں ارادہ کیا۔ یہ ساری کی ساری جو نیکیاں ہیں جو آپ کرنے کا ارادہ شروع کر چکے ہیں، پر ہمیں اب اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا، اب اس کو ساتھ لگ کر رہنا، یہ الصبر علی الطاعات ہے۔ یہ بندہ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا درجہ ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا۔ شیطان بھرتا ہے، انسان ہے، خواہشات ہیں، نفس ہے، سب سے بڑا دشمن ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ وہ تمہیں گناہوں پر بار بار ابھارے گا، نماز نہیں، اول تو مسجد آنے دیے گا، اگر کوئی آ بھی گیا تو فرمایا کہ پھر وسوسوں کے اندر جکڑ دے گا، تب بھی فرمایا کہ کوشش کرو آ جائیں تو جھٹک دو، خود بخود آ گئے تو وہ معاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت سے وسوسے معاف کر دیے ہیں۔ گناہ سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ صبر کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی تو انسان کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان، لیکن اس میں محنت کرنی پڑے گی، اس میں پھر گناہوں سے بچنا پڑے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا پڑے گا۔ دل کرے گا کہ غیر محرم کی جانب نگاہ اٹھاؤں، لیکن شریعت کا حکم ہے نہیں اٹھانا۔ دل کرتا ہے
کہ میں بھی ناچ گانے کی محفل میں جاؤں, میں بھی گانے سنوں, میں بھی کسی ایسی رونق میلے میں جاؤں, لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی, اپنے آپ کو روک لیتا ہے. ایسی محفلوں سے اللہ عباد الرحمان کی صفات ذکر کرتے ہیں, میرا بندہ جب گزرتا ہے نا یوں گزر جاتا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا, اپنے آپ کو بالکل بچا کر گزرتا ہے, تقوی کے ساتھ گزرتا ہے. حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا, ابی مجھے بتلاؤ نا, اللہ یہ جو بار بار کہتا ہے کہ تقوی کیا کرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابی کہتے ہیں کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس راستے میں ارد گرد جھاڑیاں ہوں, کانٹے ہوں, فرمایا کئی مرتبہ گزرا ہوں, اونٹ چراتے چراتے. امیر المومنین کیسے گزرتے تھے؟ فرماتے میں اپنی چادر کو یوں سمیٹ لیا کرتا تھا اور جھک کر گزرتا, کہیں کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ الجھ نہ جائے, کپڑے پھٹ نہ جائیں. حضرت ابی مسکرائے, فرمایا امیر المومنین یہی تو تقوی ہے, یہی تو گناہوں سے بچنے کا نام ہے. یہ جو کانٹوں کی جھاڑیاں نا یہ دنیا ہے, اس میں اگر آپ چاہتے ہیں نا میں جنت پر چلوں تو پھر ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. یہ ظاہراً گلاب کی شکل میں ہیں لیکن اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں, وہ لگ جائیں گے. دنیا کے اندر اس قدر منہمک نہ ہو جانا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو, اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کر رکھو, اللہ کا خوف غالب کرو. یہ صبر عن المعصیت ہے. فرمایا گناہ سے جو بچے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے. اور تیسرا ہے الصبر علی المصیبہ, یہ ہمارے ہاں اور یہ بھی نہیں پایا جاتا. الصبر علی المصیبت کے بھی میں آج مفہوم بتلا دوں. الصبر علی المصیبت کا مطلب ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی, وہ صبر جو پہلے صدمے کے وقت ہو. مثال میں دیتا ہوں, دنیا سے تو ہر کسی نے جانا ہے, موت ہر کسی کے ساتھ حق ہے. کسی کو اس کی کسی قریبی عزیز کی موت کی خبر ملتی ہے, جیسے اس کو اس کی خبر ملی اس نے اسی وقت واویلا مچانا شروع کر دیا, حال دعائی مچانا شروع کر دی. عورت ہے تو اس نے اپنے آپ کو رخسانوں پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے, پورے محلے کے اندر آوازیں مچا دی گئیں. جب اچھی طرح رو لیا, جب تھک گئی تو اب کہتی ہے کہ میں صبر کرتی ہوں. یہ صبر نہیں, صبر یہ تو آ جانا, یہ تو تقدیر ہے. حضور نے فرمایا اگر یہ اللہ کا انعام نہ ہوتا نا, اللہ نے, حضور نے فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے یہ اس کی محبت کو کم کر دیا, وگرنہ تم ایک ہی میت کو لے کر ساری زندگی بیٹھے رہتے, تمہارا غم ختم نہ ہوتا. لیکن چونکہ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا تھا, اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو دفن کا حکم دیا. آہستہ آہستہ انسان کو کیا آ جاتا ہے, آہستہ آہستہ تو خود صبر آ جاتا ہے. پھر شریعت کون سا صبر مانگتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جیسے خبر سنو, ابھی سبق میں آ رہا ہے, تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے, صرف یہی نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے میں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا, جیسے حضرت زینب میرے محبوب پیغمبر کی صاحبزادی ہیں. آپ نے حضرت زینب کا جب انتقال ہوا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, اور میں میری مسکین بچی تھی, دین کی خاطر ستائی گئی, دین کی خاطر شہید ہوئی ہے. جب ہجرت کری آ رہی تھی نا تو رات مشرکین نے پکڑ لیا اور نیزہ مارا, زخمی ہو گئی. بعد میں تشریف لائی, زخم سے شہید ہو گئی. بچہ ہم پیٹ میں تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. بڑی تکلیفیں ملی ہیں. حضرت اللہ کی صاحبزادیوں, نبی کی صاحبزادیوں میں سے سب سے زیادہ حضرت زینب کو ستایا گیا. آپ نے فرمایا میری سب سے زیادہ دین کے معاملے میں ستائی جانے والی بیٹی زینب ہے. تینوں بچیاں حضور کی زندگی کے اندر انتقال کر گئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہیں, رو رہے ہیں. حضرت زینب کا ایک بیٹا, اس حضرت زینب کے ہاتھ میں ہے, دیکھا کہ بچے کی سانس اکھڑ رہی ہے, فوراً خادموں کو بھیجا, جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو, میرے بابا کو بلا لو. خادمہ نے آ کر بتلایا آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے. آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کس طرح بیٹے کے سانس اکھڑ رہا ہے, لہٰذا آپ آئے. حضور سمجھ گئے کہ زینب چاہتی ہے کہ بابا شاید تشریف لائیں تو بچے کی جان بچ جائے گی. آپ نے فرمایا میری بیٹی سے جا کر کہو یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں, اس میں کچھ نہیں کر سکتا, صبر سے کام لے میں آتا ہوں. لیکن حضرت زینب ماں تھی نا, پھر قسم دے کر بھیجا کہ میرے بابا کو قسم دے کر کہو کہ زینب بلاتی ہے. بیٹی سے محبت بڑی تھی, تشریف لائے, صحابہ بھی ساتھ ہے. حضرت زینب کے ہاتھ میں بچہ ہے, بچے کی سانسیں چل رہی ہیں. جیسے حضرت زینب نے حضور کے ہاتھوں میں بچہ دیا, بچے کی روح پرواز کر, اللہ نے یہ دکھایا کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یہ بات پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی, اس موقع پر حضور نے یہ الفاظ فرمائے تھے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا ولکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. یہ تعزیت کے موقع پر مسنون کلمات ہیں. جب کسی کی تعزیت پر جائیں, عربی میں یہ الفاظ آپ کو آتے ہو تو ٹھیک ہے, وگرنہ
اردو کے اندر، پنجابی کے اندر، اپنی زبان کے اندر بھی ان الفاظ کا ایسے الفاظ جس سے صبر کی تلقین ہو. آپ نے فرمایا میری بیٹی یہ تیرا نہیں تھا، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. جو بچے موجود ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں، اللہ چاہے تو لے لے. تیرے لیے کیا کام ہے؟ فلتصبر ولتحتسب، ثواب کی امید سے صبر کر، اللہ تجھے اچھا اجر عطا کرے گا. یہ الفاظ کہنا تعزیت کے موقع پر. ہمارے ہاں لوگوں کو پھر غصہ آتا ہے، کیوں؟ رسموں کے خلاف بات کی جائے نا تو پھر میں نے بتلایا لا یخاف لومۃ لائم. مسئلہ وہی ہوتے ہے کسی ملامت گھر کی ملامت کا اعتبار نہ کیا کریں. کل بھی میں نے اس پر زور دیا، پرسوں بھی زور دیا. لوگوں کی بات لوگ کیا کہیں گے یہ چھوڑ دیجیے، ذہن سے بھی نکال دیجیے. ساری دنیا کی نعمتیں آپ لوگوں کے پاؤں میں رکھ دیں، کبھی راضی پھر بھی نہیں ہوگا. جب اللہ کے پیغمبر سے راضی نہیں ہوئے مجھ سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تعزیت کہتے ہیں 3 دن تک تعزیت کی شکل بنا کر بیٹھ کرنے کی اجازت ہے شریعت میں. جو آپ دری بنا لیں، کوئی ترتیب بنا لیں، اس میں بیٹھ جائیں. تیسرے دن شام کو اس کیفیت کو ختم کر دو. چوتھے دن اپنی اصلی حالت نارمل معمول حالت پر آ جاؤ. کوئی آ جائے تو تعزیت اس کے ساتھ کر لیں آپ، لیکن وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا، آپ گئے تعزیت کرنے. تعزیت کا مطلب ہے ایسے الفاظ کہنا جس سے اگلے کو کیا ملے؟ صبر کی تلقین ہو کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے تعزیت. ہاں مزید اگر کوئی بندہ بخشش کی دعا کے لیے، بخشش کی دعا اصال ثواب نہیں، اصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے. بخشش کی دعا کے لیے 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا لے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بخشش کے لیے یہ بھی حدیث 1 مرتبہ ثابت ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آتے ساتھ کیا جی کلام شریف پڑھیے گا، جب جانے لگے گا جو دعا خیر کہیے گا. کیا ہے کلام شریف؟ کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ جو بندہ 1 گھنٹے سے بیٹھا ہے وہ اس کے اوپر تعزیت والی جگہ پر، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ یوں کر دیتا ہے، وہ یوں اٹھاتا ہے، یوں کر دیتا ہے. نہ اس نے کچھ پڑھا نہ اس نے کچھ بخشا. آنے والا اچھا 1 بندہ آیا، 5 بندے الگ آئے ہیں، ایک نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی ہے، وہ دوسرا کہے گا میرے لیے پھر کلام پڑھیے، تیسرا کہے گا میرے لیے پھر کلام کیجیے. یہ بالکل خلاف سنت کام ہے اور اس کا چھوڑنا یہ واجب ہے. یہ ترک اس کا واجب ہو چکا ہے. پھر اٹھتے ہوئے پھر کون سی دعا؟ دعا خیر. دعا خیر کو، خیر کی دعا کس کے لیے؟ تعزیت کے لیے آپ آئے، تعزیت کو تعزیت رکھیے، سنت کے اوپر چلیے. آپ اللہ آپ کو 100 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا. سنت کی نیت 1 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی بخشش کی دعا کے لیے ہو، تعزیت کے لیے نہیں ہو. یوں نہیں آپ کہہ سکتے اللہ آپ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ کا مال تھا، نہ یہ الفاظ آپ نے ویسے کہنے. اس کے لیے بخشش کی دعا اللہ بخشش فرما دے. اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں 1000 مرتبہ کریں، یہاں سے بیٹھ کر کریں، وہاں بیٹھ کر کریں، اس کی بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے. تو اور 1 ہفتہ 8 دن تک بیٹھے رہنا، اسی کیفیت کو ختم نہ کرنا. پھر 7ویں دن کیا ہوگا؟ پھر برادری کو بلایا جائے. آج کیا کرنا ہے جی؟ آج تبا چھننا جی، آج ہم نے دری سمیٹنی ہے، لہذا ایک پھر دعا، ایک پھر اجتماع کیا جائے. کوئی ثبوت نہیں. 3 دن کے بعد فرمایا خود بخود ختم کر دو، اس کو حالت کو تبدیل کر دو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمدن، جان بوجھ کر 3 دن کے بعد تعزیت کرنا یہ مکروہ ہے. اس کو اگر کوئی بندہ موجود ہے، اس کو آپ پہنچ نہیں پایا، سفر پہ تھا یا کسی مجبوری میں پہنچ، وہ جا کر سکتا ہے. عام بندہ جو پہلے ہو چکا ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے جنازہ پڑھنے سے پہلے یا جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے اس موقع پر کسی اس بندے سے تعزیت کر لی، تعزیت الگ کر دی جنازے کر، اب اس کا دوبارہ جانا بھی کوئی ضروری نہیں، ہوگی تعزیت وہاں پر بھی ہو گئی. حتیٰ کہ جنازے سے پہلے جیسے ہم چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک تعزیت ہے. اس کے کیا ہم غم کا بانٹنے کے لیے گئے ہیں، محلے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، غم ہے، فوتگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، یہ بھی تعزیت ہوگی. اب اگلے بندے کو حق نہیں بنتا اس بنیاد پر اس سے ناراض ہو جائے کہ تم دوبارہ کیوں نہیں آئے. یہ شرعاً بھی واجب نہیں ہے. مسئلے وہی ہوتے ہیں جو فقہاء نے آج سے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے لکھ دیے، لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، جب مسئلہ بتلایا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ نہیں کر رہے. یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بالکل تمام فقہاء نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت، صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے. بات چلی تھی صبر مصیبت کے اوپر صبر کرنا، اور وہ بھی جب پہلی مصیبت ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں،
ایک عورت بیٹھی ہے اپنے بیٹے کی قبر پر یوں رو رہی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی صبر سے کام لے, یہاں سے چلی جا, یعنی تو قبرستان کیا کر رہی ہے, فتح کر رہی ہے. اس نے حضور کو نہ پہچانا, اس نے کہا آپ کو کیا پتا, مصیبت تو مجھ پر آئی ہے, مصیبت تو میرے پر آئی, آپ جائیے اپنا کام کیجیے. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے, ابھی یہ غم کے اندر ہے. آپ نے دوسری بات بھی نہیں کی. بعد میں کھڑے کسی شخص نے کہا کہ تو نے یہ کون سے الفاظ کی گستاخی کر دی ہے, حضور آپ کے پاس تشریف لائے تھے. پھر تو ڈری, بھاگتی بھاگتی فوراً حضور علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لائی. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں, مجھے پتہ نہیں تھا آپ تشریف لائے تھے. آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر وہ ہوتا ہے جو پہلے صدمے پر ہو جائے. تو آپ جو صبر کر رہی ہے اس کا تو ہمارے یہاں مقصود تصور ہی نہیں ہے. اللہ جس صبر کا حکم دیتا ہے, جب موت کی خبر پہنچے فوراً اللہ تعالیٰ کے معاملے حوالہ کر دے, اور اس بات کے اوپر پھر اللہ تمہیں اجر دے گا, اور کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ان صابروں کی لسٹ میں شامل کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے صبر کرنے والوں کا حشر کل قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ فضیلت ہے اور یہ مسائل ہیں. کیونکہ شریعت ہمیشہ قیامت تک کے لیے مذہب ہے, تو سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک ہی اجتماع ہے دفع جنازے کے موقع پر, دوسرا اجتماع ہے دفن کے موقع پر, اس کے بعد شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی اجتماع نہیں. تیسرا, 7واں, 40واں برسی, اب برسی بھی شروع ہو گئی ہے. اب سال کے بعد جیسے وہ دن آتا ہے پھر ایک اجتماع ہوتا ہے, باقاعدہ کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں, یا پھر کارڈ میں دعوت دی جاتی ہے, نام جی لکھ پڑھوانا. اگر آپ نے اس دن کی تعین کر دی یا برسی کو لازم سمجھ لیں پھر بھی بدل جائیں. اجتماع خاص نہیں ہے. اس سے بہتر ہے آپ گھر کے 5 بندے بیٹھے ہیں, آپ کو اپنے والد کی یاد آ گئی, یا آج بڑے 100 سال ہو گیا, آج 9 ماہ ہو گئے, بیٹھے بیٹھے آپ سورۃ فاتحہ, سورۃ اخلاص پڑھ کے وقت دیں. اس کا ثواب اس 1,00,000 بندہ بھی جمع کرنے سے زیادہ ہے. کیوں؟ یہ سنت کے مطابق ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے. اس لیے جو سنت کے تحت جو کام کیا جائے اس کا ثواب ہمیشہ ملتا ہے. جس کام کو خود اجر نہ ہو اس کا میت کو کیسے اجر ملے گا؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدد طلب کرو تم میری صبر کے ذریعے. دوسری بات نماز کے ذریعے. نماز بھی انسان کو صبر سکھاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ کے نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے. اچھا, یہ نماز کی خاصیت ہے. اگر میری نماز مجھے بے حیائی سے نہیں روکتی تو قرآن کی آیت غلط نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا تھا شہد شفا ہے, اپنے مریضوں کو پلایا کر اللہ شفا دے گا. ایک آدمی ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے, آپ نے فرمایا شہد پلا. اس نے شہد پلایا اور موشن شروع ہو گئے. وہ آ گیا یا رسول اللہ وہ تو اور طبیعت خراب. آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے, پھر شہد پلا. پھر شہد پلایا, پھر بھی کون آیا, پھر آیا. آپ نے فرمایا پھر شہد پلا. جب 30 مرتبہ شہد پلا اللہ نے شفا دے دی. آپ نے فرمایا قرآن کا فیصلہ غلط, ہاں بعض اوقات طبیعت کے مزاج کے مطابق وہ فیصلہ الگ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کا فیصلہ کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اب میری نماز اگر مجھے نہیں روک رہی تو نماز اللہ کے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوئی. میری نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے. میری نماز میں کمی ہے, اللہ کے اس حکم میں تبدیلی نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں مشہور واقعہ, بس آخری بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص, ایک عورت گزرتی تھی کسی راستے میں کسی جگہ پر, وہ راستہ روک لیتا, اس کا پیچھا کرتا, شادی شدہ عورت تھی. اس نے ایک دن اس بندے کو روک لیا. اس نے کہا ایسا کرو, تم روزانہ کھڑے ہوتے ہو, تم ایسا کام کرو, تم 40 دن تک امیر المومنین حضرت عمر کے پیچھے با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو, پھر میں تجھ سے کوئی بات کر لوں گی. یعنی اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے میں تجھ سے کلام کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. 40 دن گزرے نا, اس عورت نے پھر اس سے پوچھا ہاں بتاؤ. اس نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں رہی آپ تیری. اب نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے میرے دل سے وہ بے حیائی کے سارے خیالات دور کر دیے. اس نے آ کر پھر 40 دن کے بعد اپنے خامد کو یہ بات بتلائی. وہ خامد حضرت عمر کے پاس آیا, اور اس نے جب واقعہ سارا بیان کیا نا, حضرت عمر یہ آیت پڑھ کر رونے لگے کہ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے نماز بے حیائی سے انسان کو روک لیتی ہے جو حقیقتاً نماز پڑھے. تو فرمایا جو قرآن کے فیصلے ہیں نماز کے ذریعے بھی صبر ہوتا ہے, کیونکہ آپ بہت سے کام چھوڑ کر نماز کے لیے آتے ہیں. یہ بھی تو صبر ہے نا, بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے, اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے پاس ہوگی. آگے جو آیات ہم نے پڑھی انشاءاللہ اس کا مفہوم ہفتے والے دن ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.